خلافت کا قیام امت کے ذمہ کیا ہے؟ لکھتے ہیں کہ اگر دنیا کے کسی حصے میں خلافت قائم ہے تو سب کی طرف سے فرض کفایہ ادا ہو جائے، نہیں قائم تو گنہگار سب. اس وقت کوئی پوزیشن ہے بھائی، لیکن خلافت سے نیچے دنیا میں اس وقت 100 سے 50 سے زیادہ مسلمان حکومت ہیں. ان میں اقرب الخلافت کون سی ہے؟ اس میں پھر دو دائرے، ایک ہے دستور کے اعتبار سے، ایک ہے عمل کے اعتبار سے. خلافت یا اس کو ذرا وسیع معنی میں کرنا ہے کہ اسلامی ٹائٹل کے ساتھ حکومت. خلافت ایک معروف ذکر کیا گیا، اسلام کے ٹائٹل کے ساتھ نظریاتی حکومت رہی. یہ ٹائٹل دیکھ رہے ہیں، اسلام کے ٹائٹل کے ساتھ نظریاتی حکومت. 4 حکومتوں کا حوالہ بنا: سعودی عرب، پاکستان، ایران، مراکش. تو اسلام کے ٹائٹل کے ساتھ اپنے دستور میں، اپنے نظام میں اسلام کو عنوان اختیار کرتے ہیں اور اپنی سوچ کے مطابق، اپنے ذہن کے مطابق اس کا پورا ڈھانچہ انہوں نے دے رکھا ہے. سب سے موجودہ حکومتوں میں سب سے قدیم جو ہے سعودیہ. خلافت یہ ختم ہوئی تھی، کب ختم ہوئی تھی؟ خلافت عثمانیہ ختم ہوئی تھی کب؟ 1924 میں. اسی دوران سعودی المملکت العربیۃ السعودیہ قائم ہوئی. المملکت العربیۃ السعودیہ یعنی سعودی خاندان کے زیر حکمران عرب علاقہ. المملکت العربیۃ السعودیہ کا معروف کلمہ کیا ہے؟ کہ آل سعود کے زیر حکمران عرب علاقہ یا المملکت العربیۃ السعودیہ کے. یہ قائم تو ہوا تھا برطانیہ کے ساتھ معاہدے کے ساتھ. شاہ عبدالعزیز آل سعود رحمہ اللہ تعالی، ان کا برطانوی حکومت کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا، آپس میں کچھ معاملات طے ہوئے تھے اور ان معاملات پہ یہ تھا کہ یہ اپنے برطانیہ اس وقت بڑا قوی تھا، اس کے بعد امریکہ اس کا جانشین ہے، کہ برطانیہ آل سعود کے حق حکمرانی کو تسلیم کرتا. پہلا اس علاقے پر حکومت کا حق کس کو ہے؟ آل سعود. برطانیہ نے اس کو تسلیم لکھا ہوا ہے. آل سعود کے حق حکمرانی کو ان حدود میں جو طے ہوئی تھی معاہدے میں کہ یہ حدود ہے، ان میں برطانیہ اور عالمی طاقتیں آل سعود کے حق حکمرانی کو تسلیم کرتی ہیں. وہ ان کی خاندان میں حکومت رہے گی، آل سعود میں ہی ہم حکومت رہے گی ہمیشہ جب تک آل سعود رہیں گے. یہ تو آل سعود کا حق حکمرانی خاندانی بنیاد، اس کو خاندانی بادشاہ کہتے ہیں، اسے مملکہ کہتے ہیں. مملکہ بادشاہ، المملکۃ العربیۃ السعودیہ. اچھا آگے برطانیہ نے اور عالمی قوتوں نے تو آل سعود کے حق حکمرانی کو تسلیم کر لیا، اس حدود متعین کر کے اس خطے میں آل سعود حق حکمرانی رکھتے ہیں اور ان کی نسل میں ہی یہ چلے گا. یہاں نہ برطانیہ کبھی جمہوریت کا مطالبہ کرے گا، نہ کچھ کرے گا، نہ کچھ کرے گا، بس چل رہا ہوگا. انہوں نے آگے پھر شاہ عبدالعزیز نے جو دستور بنایا اس میں بنایا کہ ہم قرآن و سنت کی پابندی کریں. قرآن و سنت ہمارا نظام تھا، قرآن ہمارا دستور ہے، قرآن پاک کے ساتھ سنت. اس پر اب بحث چل رہی ہے، شہزادہ محمد نے بات چھیڑی ہے کہ ہماری بنیاد قرآن ہے، سنت بھی ہے یا نہیں ہے. یہ شہزادہ محمد نے بات چھیڑ دی، سنت قانون کا ماخذ ہے یا نہیں. یہ بات اب چھیڑی ہے کس نے؟ لیکن دستور میں تو قرآن و سنت یہ دستور کی بنیاد ہے. حق حکمرانی خاندان کو ہے،
اور دستور قانون جو ہے قرآن و سنت ہے، اور عدالتی نظام چلو ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ ایک بات اور شامل کر لیں، بین الاقوامی طاقتوں کے ہاں آل سعود، آل سعود نے آل شیخ سے ایک معاہدہ کیا تھا۔ آل شیخ، شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمہ اللہ، یہ دو خاندان ہیں، آل سعود حکمرانوں کا، آل شیخ اہل علم کا، ان دونوں کا معاہدہ ہوا تھا۔ اس معاہدے میں یہ تھا کہ حق حکمرانی آل سعود کو ہوگا، آل شیخ ان کے معاون ہوں گے، اور آل شیخ کو مذہبی، تعلیمی اور اوقاف میں کنٹرول حاصل کی معاہدہ ہے۔ مذہب، تعلیم، اوقاف، ان کی نگرانی یہ آل شیخ کریں گے، باقی معاملات آل سعود کے حوالے ہوں گے۔ یہ ان کا معاہدہ ہے، دو معاہدے الگ الگ ہیں۔ برطانیہ کے ساتھ اور ان کے سماں کا وہ معاہدہ الگ ہے، اور یہ آل شیخ کا اور آل سعود کا معاہدہ الگ ہے، دونوں معاہدوں پر اس سارا نظام چل رہا ہے۔ اور قرآن و سنت کو انہوں نے دستور قرار دیا اور کہا کہ ہم کوئی فیصلہ قرآن و سنت کے خلاف نہیں کریں گے، اور اکثر نہیں کر رہے، اکثر نہیں کر رہے، کبھی کبھی گڑبڑ ہو جائے۔ اب زیادہ گڑبڑ شروع ہو گئی، اب گڑبڑ شروع ہو گئی ہے، لیکن ان کا ایک تبدیلی اور آئی تھی کہ آل شیخ میں قضا آل شیخ میں تھی۔ شیخ محمد بن ابراہیم آل شیخ رحمہ اللہ تعالی، یہ شاہ فیصل کے زمانے میں قاضی القضات تھے، چیف جسٹس۔ زمانے میں ہلکی ہلکی تبدیلیاں شروع ہو گئی تھی۔ تو شیخ محمد بن ابراہیم رحمہ اللہ تعالی، ان کا مزاج یہ تھا کہ وہ خود نوٹس، سبوٹو نوٹس لینے کی کیا گڑبڑی ہے، قرآن سنت کے خلاف ہے۔ بہت سے فیصلے کیے انہوں نے، میرے پاس ان کے فیصلوں کی فائل موجود ہے۔ نوٹس لیا، یہ کام تم نے کیا ہے، غلط ہے، قرآن سنت کے خلاف ہے، کینسل۔ یہ نہیں کہ ختم کرو، ختم کیا، سپریم کورٹ ہوتا ہے۔ امام لطیفے کی بات ہے۔ اور شیخ محمد بن ابراہیم رحمہ اللہ تعالیٰ سے تنگ بڑے تھے، یہ ہٹا نہیں سکتے تھے، بہت تنگ تھے، ہر بات پہ ٹانگ اڑا۔ شیخ محمد ابراہیم کے فیصلے میرے پاس تقریباً ان کی فائل ہے، کہاں کا نوٹس ہے، اور بالکل دو ٹوک ختم، ہٹا نہیں سکتے تھے۔ ایک تو اس معاہدے کی وجہ سے قضا آل شیخ میں رہنی ہے، اور دوسری ایک وجہ اور بتا دوں، ان کی رشتہ داریاں بھی تھیں آپس میں۔ شیخ محمد بن ابراہیم شاہ فیصل کے ماموں جان تھے، اب ماموں کو کون ہٹائے؟ یہ رشتہ اب تو پھر رشتہ داریاں بھی ہیں۔ شاہ فیصل کے ماموں جان تھے، ان کو ہٹانا مشکل تھا، لیکن وہ اپنا کام کرتے جاتے، آئیڈیل معیار قائم کر دیا۔ مجھے جب کوئی بات کہتے رہے یار آپ، میں نے کہا میں تو شیخ محمد ابراہیم کے ساتھ ہوں۔ ایک دفعہ مکالمہ ہوا، میں نے کہا شیخ محمد ابراہیم کیا جو ہمارا تم سے کوئی اشکال نہیں، میں نے کہا تم کو تعجب ہوتا کہ جانتا ہے شیخ ابراہیم؟ میں نے کہا جانتا ہے۔ اچھا وہ لیکن ہوا کیا، بادشاہ کیا کیا کرتے ہیں؟ شیخ محمد ابراہیم شیخ بن باز کا نام سنا ہے؟ شیخ بن باز شیخ محمد بن ابراہیم کے جانشین تھے۔ ان کی وفات کے بعد شیخ بن باز ان کی جگہ آل شیخ کے چیف اور سارے، لیکن ٹائٹل بدل گیا تھا۔ شیخ محمد بن ابراہیم کہلاتے تھے قاضی القضات، اور ان کو چیف جسٹس کے اختیارات حاصل تھے اور استعمال بھی کرتے تھے۔ شیخ عبداللہ بن عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ ایک آدمی تھے،
ان کا ٹائٹل تھا مفتی اعظم، چیف جسٹس کا منصب ختم کر دیا۔ یہ فتویٰ دے سکتے تھے، نافذ نہیں کر سکتے، یہ تبدیلی ہے۔ لیکن چیف جسٹس کو تو اختیار ہے، ختم کر سکتا ہے، کیے ہوئے کئی فیصلے۔ اب اس وقت قاضی القضات سعودی عرب میں کوئی نہیں ہے، مفتی اعظم ہے، قاضی القضات کا منصب بادشاہ کے پاس ہے۔ لیکن بہرحال خاندانی دو اصول ہیں، عملی کوتاہیاں کمزوریاں ہوتی ہیں، لیکن دو اصول حق حکمرانی آل سعود کو، اور آل سعود نے پابندی قبول کی کہ ہم نظام چلائیں گے قرآن و سنت سے۔ وہ جیسا کیسا 100 سال ہو گیا چل رہا۔ ایک ٹائٹل یہ، پھر آئے ہم 47 میں ہم آ گئے، ہم نے ریاست بنائی تھی اسلام کے نام پر، اسلامی بہت واضح ان کے مائک موجود ہے۔ ہمارے سامنے 2-3 راستے تھے۔ ایک راستہ تو کہ سیکولر ریاست جیسے جمہوری ریاستیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک یہ تھا کہ خاندانی ریاست ہوتی کہ وہ آل سعود تھے، یہاں آل جناح ہوتے۔ بات تو سیدھی ہے، وہاں خاندانی حکمرانی تھی تو خاندان کون سا تھا؟ آل جناح، وہاں آل سعود ہے۔ یہاں اگر خاندانی نظام حکومت اختیار کرتے تو یہاں پہ کون ہوتا؟ آل جناح۔ یہ تیسرا راستہ یہ تھا کہ ہم اور راستہ نکالتے یار، خاندانی حکومت بھی نہ ہو اور خالص جمہوری بھی نہ ہو، تو ہم نے تیسرا راستہ نکالا، یہ علماء کرام نے نکالا۔ تمام مکاتب فکر کے اکابر علماء 22 نکات آپ نے پڑھے ہیں یا دیکھیں؟ میرا سوال یہ، پڑھے ہیں یا دیکھیں؟ پڑھے، ہماری بیس ہے یہ، علماء نے راستہ نکالا، ٹھیک ہے۔ 3 اصول قائم کیے۔ اس وقت یا سیکولر جمہوری ریاست یا خاندانی حکومت، 2 ہی راستے تھے، تیسرا راستہ ہمارے پاس نہیں تھا۔ تیسرا راستہ ہم نے نکالا، علماء کرام نے۔ دستور قرار مقاصد ہم نے دی، جس پر یہ دستور 73 کا دستور اسی پر بنا ہے، حاکمیت اعلیٰ اللہ۔ حاکمیت اعلیٰ کس کی؟ حق حکمرانی عوام کے منتخب نمائندوں کو، کسی خاندان کی بجائے حق حکمرانی کس کو ہوگا؟ اس کو لوگ منتخب کریں، اور حکومت اور پارلیمنٹ قرآن و سنت کی پابند ہوگی۔ یہ ہمارے اصول ہے، اصول کے اعتبار سے بالکل درست ہے۔ عملی منافقت الگ بات، ہم نے کبھی اس پر عمل نہیں کیا، لیکن ہم نے کیا 3 اصول طے کیے۔ حق حکمران، حاکمیت اعلیٰ کس کی ہے؟ اصول میں لکھا ہوگا، حاکمیت اعلیٰ جو عوام کی نہیں ہے۔ جمہوری ملکوں میں حاکمیت اعلیٰ کس کی ہوتی ہے؟ عوام کی۔ اور اصول لکھا ہے حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ہے۔ حق حکمرانی عوام کا منتخب نمائندہ، جس طرح وہاں آل سعود کو، اور حکومت اور پارلیمنٹ منتخب نمائندے پابند ہو گئے کس کے؟ قرآن و سنت کی۔ یہ راستہ علماء نے نکالا اور پھر اس کو تسلیم کیا گیا، اور دستور اس کی بنیاد پہ بنا۔ اس لیے دستور کے اعتبار سے پاکستان خالص اسلامی ریاست ہے، عمل کے اعتبار سے بہت بڑی منافق ریاست ہے۔ دستوری اصولوں کے اعتبار سے بالکل آج کے دور میں اگر اسلامی ریاست کا قیام یہ اس 3 کے علاوہ کوئی اور اصول ہو نہیں سکتا، یا پھر کسی خاندان کی حکمرانی قبول کرے۔ اچھا، یہ ہمارا اب تک ہماری لڑائی اس وقت تک بھی ہماری اسٹیبلشمنٹ سے یہ ہے کہ بھئی دستور کے مطابق چلو نا۔ ہم جب بھی بات کرتے ہیں کس کا حوالہ کرتے ہیں؟
دستور میں واضح لکھا ہوا ہے، لیکن ہم نہیں کر رہے۔ ہمارا دستوری اعتبار سے ہمارا ڈھانچہ یہ ہے۔ سعودیہ کا ڈھانچہ کیا ہے؟ حق حکمرانی آل سعود کا، نسل در نسل، اور قانون قرآن و سنت کا۔ ہمارا اصول کیا ہے؟ حق حکمرانی کس کا ہے؟ حاکمیت اعلیٰ اللہ کی۔ حق حکمرانی کس کو؟ عوام کو منتخب نمائندوں کو۔ اور پابندی کس کی؟ یہ دوسرا ماڈل ہمارا ہے، جو کتابوں میں تو ہے، عمل میں نہیں۔ ایک ماڈل دیا ایران نے، اسلام کے نام پر دیا ہے یا نہیں وہ الگ بات ہے، لیکن اس کا ٹائٹل اسلامی جمہوریہ ایران کے نام سے۔ ان کا دستور کیا ہے؟ ان کے دستور میں حاکمیت اعلیٰ امام غائب کی ہے۔ امام غائب کو جانتے ہیں، تعارف ہے؟ 12واں امام جو غائب ہے وہی حکمران ہے ان کا، امام غائب۔ یہ حاکمیت اعلیٰ ایران کے دستور میں امام غائب۔ اچھا، امام غائب تک رسائی کیسے ہوگی؟ امام غائب وہ غائب ہے نا، کیا کریں؟ انہوں نے ادارہ بنایا ولایت فقیہ۔ ایران کے دستور میں لکھا ہے دین مملکت کا رسم دینی اسلام ہے، مذہب سرکاری اثنا عشری ہے۔ سرکاری مذہب ان کا کیا ہے؟ اثنا عشری ہے۔ حاکمیت اعلیٰ کس کی ہے؟ اللہ کی، نا امام غائب۔ اور حق حکمرانی منتخب نمائندہ۔ حق حکمرانی کس کو ہے؟ پارلیمنٹ انتخاب ہوتا ہے، وہ پابند ہے اسلام کے صرف نہیں، اثنا عشری مذہب۔ اس طرح ہمارے یہاں لکھا نا قرآن و سنت کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں ہو سکے گا، اور لکھا ہے اثنا عشری مذہب کے خلاف یعنی پارلیمنٹ بھی کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ جب امام غائب کی نمائندگی کے لیے انہوں نے ادارہ بنایا ولایت فقیہ۔ ولایت فقیہ نہیں، فقہا کی ولایت۔ اس کے مقابلے پروسیس ہے، ملک کے مفتیان کرام مل کر ایک مجلس تشکیل دیتے ہیں، رہبر کونسل۔ اس کا سربراہ بلا امام غائب کا نمائندہ ہوتا ہے۔ اپنے دور میں خمینی صاحب تھے، اب کون ہے؟ خامنہ ای صاحب۔ امام غائب کے نمائندے، ان کے دستور کے مطابق امام غائب کے نمائندے، ان کو امام غائب کے تمام اختیارات حاصل ہیں، حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ امام غائب کو وحی کی حتمی تعبیر کا اختیار بھی حاصل ہے، جو وحی کی تعبیر کر دیں گے وہی ہوگی۔ اور وہ پارلیمنٹ کا فیصلہ منسوخ کر سکتے ہیں، سپریم کورٹ کا فیصلہ منسوخ کر سکتے ہیں، حکومت کا فیصلہ منسوخ کر سکتے ہیں۔ تمام فائنل اتھارٹی امام غائب، اور امام غائب کی نمائندگی کون کرتا ہے؟ ولایت فقیہ، رہبر معظم کہتے ہیں اس وقت خامنہ ای صاحب۔ یہ ایران کا۔ یہاں میں کہا کرتا ہوں کہ دو بنیادی مکتب فکر چلے آ رہے ہیں۔ جناب نبی کریم کی جانشینی میں حکمرانی کے دو بنیادی دائرے چلے آ رہے ہیں، ایک خلافت کا، ایک امامت۔ یہ فرق آپ کے ذہن میں ہے؟ ایک دائرہ خلافت کا ہے، ایک دائرہ کس کا ہے؟ امامت۔ ایران نے، بات صحیح وہ کہنی چاہیے، ایران نے اپنا امامت کا پورا تصور دستور بنا دیا۔ اس بات کی داد دینی پڑتی ہے۔ حق باطل ہونا اپنی جگہ، لیکن باطل بھی اگر اپنے کمٹمنٹ میں قائم ہے اور اپنے اصول کو داد تو دینی چاہیے۔ اپنے امامت کے پورے تصور کو دستوری شکل میں ڈال لیا ہے اور اس کو نافذ کیا، کامیاب ہے اس میں۔ ہم نہیں کر پا رہے۔
اگر ہم اپنے دستوری ڈھانچے پر عمل کر سکیں تو ہم ایک آئیڈیل ریاست ہوں گے. وہ شیعہ اعتبار سے آئیڈیل ریاست ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اس ناشری تشیع کے اعتبار سے ایران ایک آئیڈیل عملی ریاست ہے. دستور بھی ہے، عمل بھی ہے. وہاں حکومت کو علماء کر رہے ہیں. آپ دیکھیں حکومت میں ہر باقوے کا سربراہ آپ کو کوئی نہ کوئی آیت اللہ ملے گا، کوئی نہ کوئی ان کا فقیہ درجے کا عالم ملے گا. انہوں نے اپنی امامت کے تصور کو پورا لیگلائز کیا ہے اور پورا دستور کی شکل دے کر نافذ کر دیا. اسی لیے دیکھیں بات حقائق ہے، اسی لیے دنیا بھر کے شیعہ کا مرجع ہے. شیعہ دنیا میں کہیں بھی ہوگا اس کا مرجع ایران ہے. ہمارے یہاں عقیدت کے اعتبار سے سعودیہ تھا مرجع، اب نہیں ہے، اور ہم تو بالکل نہیں. دیکھیے یہ بھی بڑی سماجی حقیقت ہے. یہ دنیا میں شیعہ جہاں بھی بیٹھا ہوگا اس کا مرکز عقیدت نہیں، مرکز اطاعت کیا ہے؟ تہران. ہمارے ہاں سنی اپنے اپنے مراجع ہیں ان کے. سعودی عرب یا پاکستان میں سے کوئی بھی اس پوزیشن میں نہیں بن سکا کہ وہ دنیا کے سنیوں کا مرجع بن جائے. عقیدت کے اعتبار سے سعودیہ ہے لیکن عمل کے اعتبار سے نہیں ہے. یہ میری گزارش سمجھ آئی ہے. یہ میں نے اس وقت 2-3 بھی اس وقت چل رہے ہیں. ایران کا دستوری ڈھانچہ کیا ہے، سعودی عرب کا دستوری ڈھانچہ کیا ہے، پاکستان کا دستوری ڈھانچہ کیا ہے. ایک ڈھانچہ اور بھی ہے چھوٹا سا، اسلام کے ٹائٹل کے ساتھ مراکش. چھوٹا سا ملک ہے انتہائی مغرب ہے. ان کے بھی دستور میں نہ صرف اسلام بلکہ خلافت امیر المومنین کہتے ہیں. مراکش کا بادشاہ امیر المومنین کا ایسا دستوری ہے. لیکن وہ یہ ہے کہ ایک تو بہت محدود ہے، سب اس کو دنیا پر ان کا کوئی دعویٰ نہیں ہے. جتنا بھی ہے، جو کچھ بھی ہے، صحیح غلط کمزور، یہ مراکش کی حدود بھی ہے، لیکن بھارت ایک ہے اسلام کے ٹائٹل کے ساتھ ہے. اور قرآن و سنت ان کا بھی قانون ہے دستور میں، اور ان کا حکمران نہ صدر کہلاتا ہے نہ امیر المومنین کہلاتا ہے. سارے اختیارات کس کے پاس ہیں؟ امیر المومنین کے پاس. ایک ڈھانچہ. چوتھا پانچواں بننے جا رہا ہے کون؟ افغانستان. افغانستان میں جب آج سے 20 سال پہلے طالبان کی حکومت آئی تھی تو انہوں نے امیر المومنین کا ٹائٹل اختیار کیا تھا، لیکن عمارت خلافت کے نام سے نہیں، عمارت کے نام سے. عمارت اور خلافت میں کیا فرق ہے؟ اسلامی اصولوں پر جو ریاست ایک علاقے تک محدود رہے گی، باہر کے معاملات میں دخل نہیں دے گی، وہ عمارت ہوگی. وہ اب بھی کہتے ہیں ہمارا ایجنڈا صرف افغانستان کے اندر ہے. خلافت کے نعرے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کو اطاعت کی دعوت دینا. خلافت کا ٹائٹل جو بھی اختیار کرے گا، اس ٹائٹل کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح خلیفہ عثمانی تھے، یورپ میں بھی تھے، ایشیا میں بھی تھے، افریقہ میں بھی تھے، 20 ملک ان کے تحت تھے. اس خلافت کا ابھی تک نہ ماحول ہے نہ کوئی دعوے داری. طالبان بھی دعوے دار نہیں ہے، انہوں نے کبھی خلافت کا لفظ نہیں بولا. وہ ایک ہی بات کہتے ہیں ہم عمارت اسلامیہ ہے اور ہمارا افغانستان کی حدود سے باہر کوئی ایجنڈا نہیں. آپ کے ہاں پاکستان میں اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے جن لوگوں نے ہتھیار اٹھائے انہوں نے طالبان کا اس طرح استعمال کی تھی. افغان طالبان نے فوراً برات کا اعلان کر دیا، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، تم جانو تمہارا کام، ہم تو افغانستان سے باہر ہمارا کوئی ایجنڈا نہیں ہے. لیکن افغانستان کی حدود میں وہ ایجنڈا بنائیں گے، بنایا نہیں ہے، بنائیں گے. میں یہی بات دنیا سے کہہ رہا ہوں یار، بنانے تو دو.
اس وقت یورپی یونین آپ بھی بڑا ڈنڈا لے کے کھڑے ہیں، خبردار اسلام کا نام لیا، شرطیں پیش کریں ہمارے والے، ہم شرطیں پیش کریں، یہ کرو بھائی، یہ کرو بھائی، یہ کرو، فلاں کو لاؤ، فلاں کو لاؤ، فلاں کو لاؤ۔ پوری دنیا کا دباؤ ان پر یہ ہے کہ وہ اپنا دستوری ڈھانچہ تشکیل نہ دے سکے ان کی مداخلت کے بغیر، اور ان کی پوری کوششیں بڑے صبر کے ساتھ، بڑے حوصلے کے ساتھ، بہت صبر کے ساتھ کسی طرح ہمیں اپنا ڈھانچہ آزادی کے ساتھ تشکیل دینے کا موقع ملے، ہم اپنے ڈھانچہ تشکیل دیں، اس کے مطابق 8-10 سال دنیا کو حکومت کر کے دکھائیں۔ ایسے لڑائی ہے، ہم بھی، مسلم دنیا بھی، یورپی یونین بھی ان کو اپنا حکومتی ڈھانچہ تشکیل دینے سے پہلے اپنے ایسوپیز کا پابند بنانا چاہتے ہیں۔ سمجھ آئی؟ اور اس وقت یہ کشمکش چلے، وہ بیچارے بڑے صبر سے، بڑے حوصلے سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہماری آواز کچھ بھی نہیں ہے، لیکن میں شروع سے یہ کہہ رہا ہوں یار ان کو موقع تو دو، ان کو آزادی کے ساتھ اپنے فیصلے کرنے کا موقع تو دو، وہ آزادی کے ساتھ اپنے فیصلے کریں، غلط بنائیں صحیح بنائیں، ان کا حق ہے یار، ایک ڈھانچہ بنائیں، وہ اس کو نافذ کریں، کم از کم 10 سال دو ان کو، پھر جو کہنا غلط کہنا صحیح کہنا اس بات میں کہہ لینا۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں مداخلت نہیں کرو، ڈکٹیشن نہیں دو ان کو۔ لاہور میں بڑی کانفرنس ہوئی تھی ابھی پچھلے دنوں تنظیمیں، میں نے کہا یار معاف کرو یار ان کو، یہ فارمولے اپنے نہ ٹھوسو، یہ کرو یہ کرو یہ کرو، اپنے فارمولے پر ٹھوسو، یہ مشوروں کے یہ گٹسیاں اپنے پاس رکھو، ان کو صرف اگر کر سکو کہ آزادی کے ساتھ اپنا نظام خود طے کرنے دو، اور پھر 8-10 سال اس کا نتیجہ دیکھو، اس کے بعد پھر دیکھ لینا صحیح ہے غلط ہے، کون سی بات صحیح ہے کون سی غلط، تو موقع تو دو کو، موقع دیے بغیر ان کو تم پابند کرنا چاہتے ہو۔ اس پر میں نے ایک لطیفہ بھی ٹویٹ کیا تھا، اگر آپ نے پڑھا ہو، کل پرسوں ہی، میں نے کہا ان کے ساتھ کہتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میں ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ایک گاؤں والے میں ایک بیل تھا، اس کو خصی کرنا چاہتے تھے، قابو نہیں آ رہا تھا، بڑا یہ لطیفہ بڑا چلا ہے دنیا میں۔ میں نے کہا افغان طالبان کے ساتھ دنیا اور ہم کیا کریں، ایک بیل تھا قابو نہیں آ رہا تھا، خصی کرنا تھا، وہ اتفاق سے کہیں کنویں میں گر گیا، اب گاؤں والے اکٹھے ان کو نکالنا ہے، کسی بوڑھے آدمی نے یار خصی وہ نہیں کر رہا، پھر نہیں قابو آ، میں نے کہا یہ میں نے آپ کے سامنے دنیا موجودہ نقشہ 4-5 ایک جو دعا یہ کرے اللہ پاک ان کو کوئی آزادی کا موقع، اللہ پاک نے ہمیں جو یقین تو ہے کہ جو اللہ یہاں تک لایا ہے آگے بھی راستے دے گا، لیکن اس وقت سب سے بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک خطہ کوئی دنیا کا، اللہ کرے افغانستان ہی ہو جائے، اسلام کا نظام اسلامی تناظر میں دنیا کی مداخلت کے بغیر ایک دفعہ 10 سال دنیا اس کے نتائج دیکھے، پھر فیصلہ کرے دنیا کے جمہوریت چاہیے کہ اسلام چاہیے کہ خلافت چاہیے، کیا چاہیے، موقع تو دکھاؤ تو صحیح نہ کچھ، نمونہ تو دیکھ رہے دو لوگ، اور یہ اس وقت تک کی صورتحال ہے، باقی پھر انشاءاللہ بات کریں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا استغفر اللہ صلی اللہ تعالی علیہ طریقے نہیں ہے
بند کر لیں.